السلام علیکم پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج کے بہت ہی خوبصورت ناول کا ٹائٹل ہے نشہ محبت کا۔ آج کی رات بہت رنگین تھی، ہر طرف چہل پہل لگی ہوئی تھی۔ ہیپی برتھ ڈے ڈیئر زینو۔ تھینک یو سو مچ سائشہ، آئی کانٹ بلیو کہ تم بھی میری برتھ ڈے پر آئی ہو، زینو نے خوشی سے چہکتے ہوئے کہا تو سائشہ صرف ہلکا سا مسکرا دی۔ یونیورسٹی کی تمام دوستیں اس وقت زینو کے گھر جمع تھیں۔ زینو کی سالگرہ ہر سال بہت دھوم دھام سے منائی جاتی تھی۔ وہ امیر ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، ماں باپ کے ساتھ ساتھ اپنے بڑے بھائی کی لاڈلی بھی تھی۔ لیکن اب ماں باپ ان کے ساتھ نہیں تھے، وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، اس لیے اس کا بھائی اس کی ساری دنیا تھا۔ وہ اپنی زندگی ہر طرح سے انجوائے کرتی تھی، اس کی ہر خواہش پورے ہونے میں کبھی دیر نہیں لگتی تھی۔ سائشہ آج پہلی بار زینو کی سالگرہ میں شریک ہوئی تھی۔ وہ اپنا تحفہ دیتے ہوئے اسے وش کر چکی تھی اور اب ایک طرف رکھی میزوں کی جانب بڑھ گئی۔ برتھ ڈے کیک کاٹنے کا وقت ہو چکا تھا، مگر زینو کو کسی خاص ہستی کا انتظار تھا۔ اس کی نگاہیں بار بار دروازے کی طرف اٹھ رہی تھی۔ اسی اثنا میں ایک وجیح اور باوقار نوجوان مہنگے سوٹ میں ملبوس پورے اعتماد کے ساتھ ہال میں داخل ہوا۔ جیسے ہی وہ اندر آیا، زینو کے چہرے پر خوشی کی ایک روشن لہر دوڑ گئی۔ وہ فوراً آگے بڑھی اور اس کے گلے لگ گئی۔ مسنگ یو یشمان بھیا، وہ محبت سے اس کے سینے سے لگتے ہوئے بولی۔ ہیپی برتھ ڈے مائی ڈیئر سویٹ ہارٹ، یشمان نے شفقت بھرے انداز میں اس کا ماتھا چوما۔ تب تک سب لوگ ان کے گرد جمع ہو چکے تھے اور کیک کاٹنے کی رسم ادا کر دی گئی تھی۔ زینو 22 سال کی ہو گئی تھی اور ہر سال کی طرح اس بار بھی اس کی برتھ ڈے اس کے بھائی نے شاندار طریقے سے سیلیبریٹ کی تھی۔ کیک کاٹنے کے بعد زینو نے ایک پیس یشمان کی جانب بڑھایا۔ اس نے چھوٹی سی بائٹ لی اور پھر اپنی جیب سے ایک خوبصورت سا باکس نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ بھائی، یہ کیا ہے؟ زینو نے حیرت سے پوچھا۔ کھول کر دیکھ لو، یشمان کا لہجہ محبت اور مان سے بھرا ہوا تھا۔ زینو نے بے تابی سے باکس کھولا۔ اندر گاڑی کی چابی دیکھتے ہی اس کی آنکھیں حیرت اور خوشی سے پھیل گئیں۔ بھائی، یہ میرے لیے ہے؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ یس مائی سویٹ ہارٹ، اٹس اونلی فار یو۔ تھینک یو سو مچ بھیا، وہ خوشی سے پھر اس کے گلے لگ گئی۔ یشمان مسکراتے ہوئے اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے ایک اور لفافہ نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ اب یہ کیا ہے؟ زینو نے حیرت سے پوچھا۔ وہاں موجود تمام لوگ اشتیاق سے یہ منظر دیکھ رہے تھے، جبکہ سائشہ کو یہ سب دکھاوا بالکل پسند نہیں آ رہا تھا۔ امیروں کے چونچلے، اس نے دل ہی دل میں سوچا اور نظریں دوسری جانب موڑ لیں۔ ارے بھیا، یہ تو بہت بڑا سرپرائز گفٹ ہے اور بہت ہی شاندار۔ لفافہ کھولتے ہی زینو خوشی سے تقریباً چیخ اٹھی۔ اس کی چہکار سن کر سب دوستیں اس کے گرد جمع ہو گئیں۔ گرلز سنو سنو، بھیا نے ہم سب کے لیے پاکستان کے ناردرن ایریاز کا ایک ہفتے کا ٹرپ پلان کیا ہے۔ واٹ؟ سیریسلی؟ سب ایک ساتھ خوشی سے بول اٹھی۔ مطلب پورے ایک ہفتے کے لیے؟ ہماری موجیں لگ گئیں۔ زینو نے خوشی سے اعلان کیا تو اس کی تمام دوستوں کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھر گئیں۔ سب بے حد خوش تھیں، سوائے سائشہ کے، کیونکہ اسے وہاں جانا ہی نہیں تھا۔ تمام دوستوں نے مل کر یشمان کا شکریہ ادا کیا، جس پر اس نے ہلکا سا سر جھکا کر ان کا شکریہ قبول کیا۔ اسی دوران اس کی بھٹکتی ہوئی نگاہ سائشہ پر جا کر ٹھہری۔ سائشہ نے ناگواری سے فوراً اپنا رخ دوسری جانب موڑ لیا۔ وہ سادہ رنگ کی ایک سادہ سی فراق اور چوڑی دار پاجامہ پہنے ہوئے تھی، جہاں زینو کی باقی تمام دوستیں جدید اور سٹائلش لباس میں ملبوس تھیں۔ وہیں سائشہ اپنی سادگی میں سب سے الگ نظر آ رہی تھی۔ اکثر لڑکیوں نے مغربی طرز کے
ملبوسات پہن رکھے تھے، مگر سائشہ کا انداز سب سے منفرد تھا۔ سادہ لباس، بناوٹی پن سے پاک شخصیت اور چہرے پر موجود عجیب سی سنجیدگی اسے باقی سب سے مختلف بنا رہی تھی۔ یشمان کی نگاہ چند لمحوں کے لیے اس پر ٹھہر گئی۔ وہ نہ تو باقی لڑکیوں کی طرح زور زور سے ہنس رہی تھی، نہ ہی مہنگے تحفوں پر حیرت زدہ ہو رہی تھی۔ وہ خاموش تھی۔ بے اختیار یشمان سکندر کے قدم اس کی جانب بڑھ گئے، مگر اس سے پہلے کہ وہ سائشہ تک پہنچتا، عیشا نے اس کا راستہ روک لیا۔ یشمان چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ سجاتے ہوئے وہیں رک گیا۔ کیسے ہو؟ کافی دنوں بعد نظر آئے ہو، بہت مصروف ہو گئے ہو کیا؟ عیشا نے شکوہ کیا۔ مصروفیت تو بڑھ گئی ہے، نئے پروجیکٹس پر کام کر رہا ہوں ان دنوں، وہ سرسری نظر میں بولا، مگر اس کی نظریں بار بار اس حسین چہرے کی جانب اٹھ رہی تھی۔ سائشہ کے لبوں کے قریب ایک چھوٹا سا تل تھا، جو اوپری ہونٹ کے ایک کنارے سے ذرا اوپر موجود تھا۔ دور کھڑا ہونے کے باوجود یشمان کی تیز نگاہوں نے اسے دیکھ لیا تھا۔ خوبصورتی؟ جی ہاں، خوبصورتی یشمان سکندر کی کمزوری تھی، مگر آج تک وہ کبھی کسی لڑکی کی طرف خود سے مائل نہیں ہوا تھا۔ بے شمار لڑکیاں اس کی زندگی میں آئیں، کئی اس کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش کرتی رہیں، لیکن آج تک کوئی اس کے دل کے قلعے کو فتح نہ کر سکی تھی۔ جو لڑکیاں خود کو سجا سنوار کر اس کے سامنے پیش کرتی تھیں، ان کی یشمان سکندر کی نظر میں تن کے برابر بھی اہمیت نہیں تھی۔ اسی لیے وہ دوستیوں تک محدود رہا، مگر دوستی کی آڑ میں کبھی کسی کو اپنی حدود سے آگے بڑھنے کی اجازت نہ دی۔ عیشا سے بات ختم کر کے وہ ہٹا تو اس کی نظریں فوراً سائشہ کو تلاش کرنے لگی، مگر وہ وہاں موجود نہیں تھی۔ اس نے پورے ہال میں نگاہ دوڑائی۔ چند لمحوں بعد وہ زینو کے پاس کھڑی اس سے باتیں کرتی نظر آ گئی۔ موقع اچھا تھا، وہ زینو کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ کیوں گڑیا، گاڑی دکھاؤں تمہیں؟ اس نے بات چھیڑنے کی غرض سے کہا۔ اوہ یس بھیا، زینو خوشی سے تقریباً اچھل پڑی۔ کم آن سائشہ، گاڑی دیکھتے ہیں۔ وہ فوراً آگے بڑھ گئی۔ اس نے کسی اور دوست کو ساتھ نہیں لیا، اور یہی تو یشمان سکندر چاہتا تھا۔ باہر آ کر جیسے ہی زینو نے نئی گاڑی دیکھی، خوشی سے اس کی چیخ نکل گئی۔ او مائی گاڈ بھیا، یہ تو بہت خوبصورت ہے، وہ گاڑی کے گرد گھومتے ہوئے بولی۔ زیادہ مہنگی تو نہیں ہے؟ اس نے شرارت سے پوچھا۔ گڑیا، تمہاری خوشی سے بڑھ کر میرے لیے کچھ بھی نہیں، یشمان نے محبت سے کہا۔ تھینک یو سو مچ بھیا۔ زینو کی خوشی دیدنی تھی۔ یشمان نے گاڑی ان لاک کر دی۔ آؤ بیٹھتے ہیں، لانگ ڈرائیو پر چلتے ہیں بھیا، زینو نے جوش سے کہا۔ ادھر سائشہ کا بالکل مختلف حال تھا۔ وہ ہچکچاتے ہوئے بولی، نہیں مجھے دیر ہو رہی ہے، مجھے گھر جانا ہے، امی ناراض ہو جائیں گی۔ ارے بھیا ساتھ ہے نا، وہ تمہیں گھر چھوڑ دیں گے، ایسی ہماری ڈرائیو بھی ہو جائے گی۔ اور زینو نے فوراً کہا۔ یشمان تب تک ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ چکا تھا۔ یار پلیز، مجھے اچھا نہیں لگتا، اگر جانا ہے تو مجھے ڈرائیور کے ساتھ بھجوا دو۔ سائشہ واقعی جھجک رہی تھی۔ آج تک وہ کسی غیر مرد کے ساتھ گاڑی میں نہیں بیٹھی تھی۔ وہ ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کے والد کا انتقال کئی سال پہلے ہو چکا تھا، جس کے بعد زندگی نے اسے وقت سے پہلے ہی سنجیدہ بنا دیا تھا۔ یونیورسٹی کی پڑھائی کے ساتھ ساتھ وہ شام کے وقت ایک کافی شاپ میں جاب بھی کرتی تھی۔ اگرچہ یہ اس کے لیے آسان نہیں تھا، مگر جب تک تعلیم مکمل نہ ہو جاتی وہ کوئی بہتر ملازمت حاصل نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی پوری دنیا صرف دو افراد پر مشتمل تھی، وہ خود اور اس کی ماں۔ اس کی زندگی اپنی ماں سے شروع ہوتی تھی اور انہی پر ختم ہو جاتی تھی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ آ جاؤ نا۔ زینو نے اسے گہری سوچوں میں گم دیکھا تو اس کا بازو ہلاتے ہوئے بولی۔
سائشہ نے ایک گہرا سانس لیا، پھر دل مضبوط کرتے ہوئے گاڑی کے پچھلے دروازے کی طرف بڑھی اور خاموشی سے بیٹھ گئی۔ یشمان نے مرر میں ایک نظر اس پر ڈالی۔ وہ کھڑکی کے قریب سمٹ کر بیٹھی تھی، جیسے خود کو ہر غیر ضروری توجہ سے بچانا چاہتی ہو۔ اس کی سادگی، اس کی جھجک اور اس کا خاموش وقار نہ چاہتے ہوئے بھی یشمان کی توجہ اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے گاڑی سڑک پر رواں ہو چکی تھی، جبکہ یشمان کی نظریں بار بار آئینے میں ابھرنے والے اس خاموش چہرے کی جانب اٹھ رہی تھی۔ سائشہ، آئس کریم کھاؤ نا، زینو نے پیچھے مڑ کر محبت سے کہا، مگر سائشہ نے ہلکی سی ناگواری سے سر ہلا دیا۔ اس کا موڈ پہلے ہی خراب تھا۔ یشمان کا بار بار مرر میں اس کی طرف موڑنا اسے سخت ناگوار گزر رہا تھا۔ وہ مسلسل محسوس کر رہی تھی کہ اس کی نظریں اس کا تعاقب کر رہی ہیں، اور یہی احساس اسے بے چین کیے جا رہا تھا۔ پلیز زینو، بہت دیر ہو گئی ہے، مجھے گھر جانا ہے، امی ناراض ہو جائیں گی۔ اس نے قدرے تلخ لہجے میں کہا تو یشمان نے پہلی بار اس کا نام اپنے لبوں پر دہرایا۔ سائشہ، نام ادا کرتے ہوئے اس کے لہجے میں عجیب سی نرمی اتر آئی تھی۔ بہت پیارا نام ہے، بالکل آپ کی طرح۔ سائشہ نے فوراً اپنا رخ کھڑکی کی طرف موڑ لیا، جیسے اس تعریف کو سنا ہی نہ ہو، جبکہ زینو خوشی سے بول اٹھی کہ سائشہ اس کی سب سے اچھی اور مخلص دوست ہے۔ یشمان خاموشی سے سنتا رہا، مگر اس کی نظریں بار بار سائشہ کے چہرے پر ٹھہر جاتی تھیں۔ زینو نے ہنستے ہوئے بتایا کہ سائشہ بہت کم کسی تقریب میں آتی ہے، اس لیے آج اس کا سالگرہ پر آنا اس کے لیے سب سے بڑا سرپرائز تھا۔ زینو کی محبت بھری بات پر سائشہ صرف ہلکا سا مسکرا سکی۔ اس مختصر سی مسکراہٹ نے نہ جانے کیوں یشمان کے دل میں ایک عجیب سی لہر دوڑا دی۔ کچھ دیر بعد زینو نے اسے گھر کا راستہ بتانا شروع کر دیا، جبکہ سائشہ خاموشی سے سیٹ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھی رہی۔ وہ بس جلد از جلد اس سفر کے ختم ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ آخر کار جب اس کا محلہ آیا تو اس نے گھر سے کچھ فاصلے پر ہی گاڑی رکوا لی۔ زینو سے مختصر سی الوداعی بات کر کے وہ نیچے اتر گئی۔ یشمان نے ایک لمحے کے لیے اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ سادہ لباس میں ملبوس وہ لڑکی آہستہ آہستہ اندھیرے میں گم ہو گئی، مگر نہ جانے کیوں اس کا عکس یشمان کی نگاہوں میں باقی رہ گیا۔ لیکن سائشہ یہ نہیں جانتی تھی کہ یشمان سکندر ایک ایسا کانٹا اس کی زندگی کے لیے بنے گا جو اس کی زندگی میں ہمیشہ کے لیے اٹک جائے گا۔ اس کے بعد وہ اکثر وہاں نظر آنے لگا جہاں سائشہ موجود ہوتی، کبھی یونیورسٹی کے باہر، کبھی راستوں میں، اور کبھی اچانک اس کافی شاپ میں جہاں سائشہ شام کے اوقات میں ملازمت کرتی تھی۔ اس روز بھی وہ کافی شاپ کے ایک کونے میں بیٹھا تھا۔ سائشہ کئی بار اس کی میز پر کافی رکھ چکی تھی، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ اب تک 5 کپ کافی پی چکا تھا اور پھر بھی جانے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اس کی نظریں مسلسل سائشہ کا تعاقب کر رہی تھی، یہاں تک کہ کافی شاپ میں موجود دوسرے لوگوں کو بھی محسوس ہونے لگا کہ شاید اس خوبرو نوجوان کا سائشہ کے ساتھ کوئی خاص تعلق ہے۔ سائشہ اب واقعی جھنجھلا چکی تھی۔ دوسری طرف یشمان تھا کہ ہر بار اس کی ناراضی دیکھ کر مزید مسکرا دیتا تھا۔ رات کے 9 بج چکے تھے اور وہ اب بھی وہیں بیٹھا تھا۔ مسکان نے شرارتی انداز میں سائشہ کو کوہنی ماری۔ مجھے تو لگتا ہے یہ صرف تمہارے لیے یہاں بیٹھا ہے۔ سائشہ نے فوراً اسے گھورا۔ فضول باتیں مت کرو، میں اسے جانتی تک نہیں، نہ جانے کون ہے اور یہاں آ کر بیٹھ گیا ہے۔ اس کی جھنجھلاہٹ دیکھ کر مسکان ہنستی۔ ٹھیک ہے، اگر تم نہیں جانتی تو ابھی میں مینیجر صاحب سے شکایت کرتی ہوں اور اسے ابھی یہاں سے 9-2-11 کرواتی ہوں۔ مگر سائشہ نے فوراً اسے روک لیا۔ اسے کسی قسم کا ہنگامہ یا مسئلہ نہیں چاہیے تھا۔ دور بیٹھا یشمان ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی، جیسے اسے یقین ہو کہ یہ خاموش اور ضدی لڑکی جتنا بھی اس سے دور بھاگے خود ہی چلا جائے گا۔ ویسے بھی ہماری شفٹ ختم ہو گئی ہے، چلتے ہیں،
مسکان کی بات پر سائشہ نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ اس نے اپنی چیزیں سمیٹیں، ڈائری میں حساب کتاب کلیئر کیا اور باقی سامان لاکر میں رکھ دیا۔ کچھ دیر بعد دونوں ڈریسنگ روم میں جا کر یونیفارم تبدیل کر چکی تھی۔ کافی شاپ سے باہر نکلتے ہی سائشہ نے سامنے کھڑے یشمان کو مکمل نظر انداز کیا اور تیز قدموں سے آگے بڑھ گئی، مگر یشمان بھی اس کے پیچھے باہر نکل آیا تھا۔ سائشہ، اس کی آواز سن کر وہ رک گئی مگر مڑی نہیں۔ اس کا غصہ پہلے سے حد سے بڑھ چکا تھا۔ آخر کار جب وہ اس کی طرف پلٹی تو اس کی آنکھوں میں واضح ناراضگی تھی۔ کوئی کام تھا؟ اس نے بیزاری سے پوچھا۔ میں آپ کو گھر چھوڑ دیتا ہوں، یشمان نے نرمی سے کہا تو سائشہ کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ آپ کا دماغ کام کرتا ہے؟ دوپہر سے یہاں بیٹھے ہیں، مسلسل کافی پہ کافی پی رہے ہیں اور الگ سے مجھے گھور رہے ہیں، آپ کو شرم نہیں آتی؟ وہ دانت بھینچ کر بولی۔ اس کی بات سن کر یشمان کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ کس بات کی شرم؟ کافی پینے کی یا تمہیں دیکھنے کی؟ وہ 2 قدم اس کے قریب آیا۔ وہاں زیادہ لوگ موجود نہیں تھے مگر پھر بھی اس کا یوں قریب آنا سائشہ کو ناگوار گزرا۔ آپ کی وجہ سے میرے کردار پر شک کیا گیا ہے۔ دل چاہ رہا ہے کہ آپ کو دھکے دے کر کافی شاپ سے باہر نکلوا دوں، مگر زینوں سے دوستی کا لحاظ آ گیا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، آئندہ اگر آپ نے یہی حرکت دوبارہ کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، سمجھے آپ؟ انگلی اٹھا کر اسے وارننگ دیتے ہوئے وہ آگے بڑھ گئی۔ اس کا اس طرح منہ پھیر کر چلے جانا یشمان کو برا تو لگا، مگر عجیب بات یہ تھی کہ اس کی یہی بے رخی اسے اپنی طرف مزید کھینچ رہی تھی۔ رکو، اس نے آواز دی مگر سائشہ نے پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ غصے اور بے دھیانی میں وہ سڑک پر اتر آئی۔ اسے احساس تک نہ ہوا کہ ایک گاڑی پوری رفتار سے اس کی طرف بڑھ رہی ہے۔ یشمان کا دل ایک لمحے کو رک سا گیا۔ اگلے ہی لمحے وہ لپکا اور اس نے سائشہ کو بازو سے پکڑ کر پوری قوت سے اپنی طرف کھینچ لیا۔ سب کچھ اتنی تیزی سے ہوا کہ سائشہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور سیدھی یشمان کے سینے سے جا لگی۔ چند لمحوں کے لیے وقت جیسے تھم سا گیا۔ سائشہ کی زندگی میں یہ پہلا موقع تھا جب وہ کسی مرد کے اتنے قریب آئی تھی۔ یشمان کے مضبوط سینے سے لگی اس کی سانسیں بے ترتیب ہو گئیں اور دل بے قابو ہو کر دھڑکنے لگا۔ دوسری طرف یشمان بھی اس کی نسوانیت سے پہلی بار یوں آشنا ہوا تھا۔ اس کے بالوں کی ہلکی سی خوشبو اور اس کے وجود کی حدت نے اسے چند لمحوں کے لیے خاموش کر دیا، مگر اگلے ہی لمحے سائشہ جھٹکے سے اس سے الگ ہو گئی۔ ہمت کیسے ہوئی آپ کی؟ وہ غصے سے بولی۔ کیا؟ یشمان نے حیرانگی سے پوچھا۔ مجھے ہاتھ لگانے کی؟ سائشہ ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ یار تمہیں ہوا کیا ہے؟ ایک تو تمہاری جان بچائی ہے اور اوپر سے تم مجھے ہی سنا رہی ہو۔ اب یشمان کے لہجے میں بھی جھنجھلاہٹ شامل ہو چکی تھی۔ کس نے کہا تھا میری جان بچانے کو؟ وہ غصے میں اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیل گئی۔ اب تم حد سے زیادہ ریئیکٹ کر رہی ہو، یشمان نے سنجیدگی سے کہا، مگر سائشہ سننے کے موڈ میں نہیں تھی۔ بہتر ہوگا آپ اپنے راستے جائیں اور مجھے میرے راستے جانے دیں، اور آئندہ میرا راستہ مت روکیے گا۔ آخری بار انگلی اٹھا کر وارننگ دینے کے بعد وہ تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ کچھ دیر کے بعد وہ بس سٹاپ تک پہنچ گئی اور آنے والی بس میں سوار ہو گئی۔ اسے لگا تھا کہ اب اس شخص سے جان چھوٹ جائے گی، مگر قسمت شاید کچھ اور ہی چاہتی تھی۔ وہ ابھی سیٹ پر بیٹھی ہی تھی کہ اس کی نظر بس کے دروازے پر پڑی۔ یشمان بھی بس میں سوار ہو چکا تھا۔ سائشہ نے بے اختیار آنکھیں بند کر لیں۔ وہ جتنا خود کو اس شخص سے دور رکھنے کی کوشش کر رہی تھی، وہ اتنا ہی اس کی زندگی میں داخل ہوتا جا رہا تھا، اور یہی بات اسے سب سے زیادہ پریشان کر رہی تھی۔ جبکہ یشمان کی نظریں ایک بار پھر خاموشی سے اسی پر مرکوز تھیں۔ بس میں بہت زیادہ رش تھا، مردوں کی بھیڑ بہت زیادہ تھی۔ وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر آج وہ پہلے ہی لیٹ ہو چکی تھی اور یہ لاسٹ بس تھی، جس کی وجہ سے اندر خاصی بھیڑ تھی۔ یشمان کو پیچھے ایک سیٹ مل چکی تھی اور وہ وہیں پر ہی بیٹھا تھا۔ اس کی نظریں مسلسل سائشہ پر تھیں۔ وہ ابھی اپنی کیفیت سے الجھی ہوئی تھی کہ بس اچانک جھٹکے سے رکی۔ پیچھے کی سیٹ پر بیٹھا یشمان بھی اسی لمحے اپنی جگہ سے آگے بڑھا اور چند ہی لمحوں میں سائشہ کے قریب آ گیا، جیسے اسے پہلے سے ہی اندازہ ہو کہ وہ خود کو سنبھال نہیں پائے گی۔ بس کے اچانک بریک لگانے پر سائشہ کا توازن بگڑا اور وہ سیدھی پیچھے کی طرف جھک گئی۔
مگر یشمان نے فوراً اسے سنبھال لیا اور وہ گرنے سے بچ گئی۔ چند لمحوں کے لیے اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ یشمان کو دیکھ کر چونکی، جیسے یقین نہ آ رہا ہو کہ وہ یہاں بھی موجود ہے۔ اگلے ہی لمحے وہ خود کو اس سے الگ کرنے کی کوشش کرنے لگی، مگر بھیڑ کی وجہ سے دوبارہ پیچھے کی طرف دھکیلی گئی۔ یشمان نے اس کے گرد ایک طرح سے حفاظتی دیوار بنا لی تھی تاکہ وہ دوبارہ کسی سے نہ ٹکرائے، مگر اس قربت سے سائشہ مزید بے چین ہو گئی۔ جیسے ہی اس کا سٹاپ آیا وہ تیزی سے نیچے اتر گئی۔ یشمان بھی فوراً پیچھے آیا۔ سائشہ رکو یار، اس نے پکارا۔ سائشہ غصے میں مڑی۔ کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ میری جان کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ اس بار اس کی آواز میں سختی اور بے بسی دونوں تھی۔ ارے تم اتنا غصہ کیوں کرتی ہو؟ میں تو تم سے بس صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے تمہارا اس طرح یوں بس میں سفر کرنا اچھا نہیں لگا، اور وہ جو تم کافی شاپ پر کام کرتی ہو وہ بھی۔ یشمان نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے ایک کارڈ اس کی طرف بڑھایا۔ یہ میرا کارڈ ہے، اگر تم مناسب سمجھو تو ابھی۔ وہ اپنی بات مکمل ہی نہیں کر پایا تھا کہ سائشہ نے وہ کارڈ لیتے ہی غصے سے پھاڑ کر نیچے پھینک دیا۔ خبردار، آئندہ مجھے اس طرح کی کوئی آفر دینے کی کوشش بھی کی تو میں تمہارا منہ توڑ دوں گی۔ اس کے لہجے میں شدید غصہ تھا۔ یہ سب دیکھ کر یشمان چند لمحوں کے لیے خاموش کھڑا رہا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی حیرت تھی۔ وہ سوچ میں پڑ گیا کہ یہ لڑکی کا دماغ خراب ہے کیا؟ وہ اس کی بات کا الٹا ہی مطلب سمجھتی ہے۔ سائشہ تیزی سے وہاں سے جا چکی تھی، مگر یشمان کافی دیر تک اسی جگہ کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ میں تمہاری اکڑ ختم کر کے ہی رہوں گا، اور میں تمہیں اپنا بنا کر ہی دم لوں گا سائشہ، اس نے آہستہ سے خود سے کہا۔ اس کی آنکھوں میں ضد اور جنون دونوں صاف جھلک رہے تھے۔ دوسری طرف سائشہ گھر پہنچ چکی تھی، مگر اس کے ذہن میں وہی منظر بار بار چل رہا تھا۔ یشمان کا انداز، اس کی قربت اور اس کا مسلسل اس کی زندگی میں آ جانا، سب کچھ اسے اندر سے بے چین کیے جا رہا تھا۔ کچھ دن اسی طریقے سے گزرتے رہے۔ ایک دن زینو نے سائشہ کو اپنے گھر زبردستی بلا لیا۔ اسے کچھ نوٹس تیار کروانے تھے۔ جو سائشہ کو پتہ چلا کہ اس کا بھائی گھر پر نہیں ہے تو اس نے آنے کی رضامندی ظاہر کر دی۔ وہ دونوں نوٹس بنا رہی تھی کہ جب زینو کے موبائل پر ایک کال آئی اور وہ اٹھ کر کمرے سے باہر گئی۔ اسی لمحے یشمان اندر داخل ہوا۔ اس کی نظر جیسے ہی سائشہ پر پڑی، اس کی آنکھوں میں ایک گہری سی سنجیدگی آ گئی۔ نصیب آج واقعی خاص لوگوں سے ملوا رہا ہے، اس نے زیر لب کہا، مگر اس کی نظریں پوری طرح سائشہ پر جمی ہوئی تھی۔ سائشہ کا چہرہ فوراً سپاٹ ہو گیا۔ ایکسکیوز می، وہ اپنا بیگ سنبھالتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی اور باہر جانے لگی، مگر یشمان نے اچانک اس کی کلائی پکڑ لی۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اتنا ایٹیٹیوڈ کس بات کا ہے؟ ہاتھ چھوڑو میرا مسٹر یشمان۔ وہ اپنی کلائی چھڑانے کی کوشش کرنے لگی، مگر اس کی گرفت مضبوط تھی۔ تم میں اتنا غرور کیوں ہے؟ کیا سمجھتی ہو خود کو؟ بہت اکڑ ہے تم میں۔ یشمان کا لہجہ اب قدرے سخت ہو چکا تھا۔ سائشہ اس کی بات سن کر ایک لمحے کو خاموش ہو گئی۔ بہت اکڑ ہے تم میں؟ کس چیز کا غرور کرتی ہو تم؟ یشمان کا لہجہ اب کی بار حقارت سے بھرپور تھا۔ سائشہ کو اس کی گندی سوچ کا، گندے ارادوں کا علم ہو رہا تھا۔ اس نے فوراً سے اپنی کلائی چھڑائی اور کہا، جیسی بھی ہوں، بہت عزت دار اور شریف ہوں، راہ چلتے ہوئے گلی کے کتوں کی طرح کسی کو پریشان نہیں کرتی۔ اس بات پر یشمان کا غصہ شدید ہو گیا۔ اس نے فوراً آگے بڑھ کر دونوں بازوؤں سے اسے جھنجھوڑا۔ تمہارے ساتھ ابھی ایسا کچھ سلوک کیا نہیں جو تم یہ بکواس کر رہی ہو۔ ابھی سب سنبھال کے رکھو، موقع دوں گا تمہیں یہ سب کہنے کا۔ اچانک وہ رک گیا، پھر جھٹکے سے اسے چھوڑ دیا اور سگریٹ سلگا لیا۔ پھر شدید غصے میں بولا، تم جیسی غریب مڈل کلاس لڑکیاں ایسی حرکت کر کے امیر لڑکوں کو امپریس کرتی ہیں تاکہ اپنی قیمت بڑھا سکیں۔ سگریٹ کا دھواں اس پر چھوڑتا ہوا اسے اندر تک توڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تم حد سے زیادہ بڑھ رہے ہو یشمان سکندر۔ اگر عزت دے کر بات کر رہی ہوں تو عزت کی لاج رکھو، ورنہ میں تمہیں تمہارے الفاظوں پر پچھتانے کا موقع بھی نہیں دوں گی۔
سائشہ نے بھی للکار کر جواب دیا۔ گرل چل، اتنا شور مت کرو، اپنی قیمت بتاؤ، کتنے میں بکنا ہے؟ یشمان نے حقارت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ بات سنتے ہی سائشہ کا پورا وجود جیسے لرز گیا۔ کمرے میں ایک پل کو خاموشی چھا گئی۔ اس کے قدم آہستہ آہستہ یشمان کی طرف بڑھے۔ آنکھوں میں شدید غصہ اور بے بسی دونوں تھے۔ میری وہی قیمت ہے جو آپ کے خاندان کی کسی بھی عورت کی ہے۔ یہ سن کر یشمان کا ہاتھ اٹھا، مگر سائشہ نے فوراً اس کی کلائی مضبوطی سے پکڑ لی۔ خبردار، اگر میرے اوپر ہاتھ اٹھانے کی ہمت بھی کی تو میں وہ کر دوں گی جو تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ میرے اندر اتنی طاقت ہے کہ میں تمہاری نسلوں کو بھی مٹی میں ملا سکتی ہوں۔ یشمان چند لمحوں کے لیے خاموش رہ گیا، پھر طنزیہ ہنسی کے ساتھ بولا۔ جتنا تم ابھی اکڑ رہی ہو نا، اتنی ہی جلدی تم میرے بستر پر ہوگی۔ سائشہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ تمہاری یہ خواہش، یہ حسرت ہی رہے گی، کبھی پوری نہیں ہوگی۔ یشمان سکندر، اس کی آواز میں سختی تھی مگر آنکھوں میں نمی بھی آ گئی تھی۔ یشمان نے ایک گہری نظر اس پر ڈالی، جیسے اسے چیلنج دے رہا ہو۔ یہ دنیا پیسہ دیکھتی ہے سائشہ، پیسہ پھینکو اور سب کچھ تمہارے سامنے ہوگا، حتیٰ کہ تم بھی۔ یہ یشمان سکندر کا وعدہ ہے۔ یہ کہہ کر وہ دروازے کی طرف بڑھا، پھر رخ پلٹ کر بولا، اور ہاں، تمہارے بکنے کا وقت اب سے شروع ہوتا ہے۔ جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ وہ یہ کہہ کر باہر نکل گیا اور دروازہ زور سے بند ہو گیا۔ سائشہ وہیں صوفے پر ڈھہ گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بار بار اسی دن کو کوس رہی تھی جب یشمان اس کی زندگی میں آیا تھا، زینو کی سالگرہ۔ وہ دن اس کی زندگی کا سب سے برا دن ثابت ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں مسلسل نم تھیں۔ یہ لڑکیاں مردوں کے مقابلے میں کمزور کیوں ہوتی ہیں؟ وہ خود سے پوچھتی رہی اور آنسو بے اختیار گرتے رہے۔ اسی لمحے دروازہ کھلا۔ سائشہ، کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ زینو گھبرا کر اندر داخل ہوئی۔ سائشہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر زینو پریشانی سے اس کے قریب آئی۔ کیا ہوا سائشہ، تم رو کیوں رہی ہو؟ سب ٹھیک ہے نا؟ سائشہ نے بڑی مشکل سے خود پر ضبط کیا اور دھیمی آواز میں کہا، مجھے گھر جانا ہے۔ زینو نے فوراً اس کی حالت دیکھ کر سر ہلایا۔ اوکے، میں ابھی ڈرائیور کو کہتی ہوں، وہ تمہیں چھوڑ دے گا۔ تم بیٹھو، میں ابھی آتی ہوں۔ وہ چائے کا کہہ کر گئی تھی مگر سائشہ کو اس وقت کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کے ذہن میں بس ایک ہی بات چل رہی تھی، I want to go home۔ زینو نے جب واپس آ کر اس کا چہرہ دیکھا تو وہ اور بھی پریشان ہو گئی، مگر کچھ کہے بغیر اسے گھر روانہ کر دیا۔ گھر پہنچ کر بھی سائشہ کا دل بے چین تھا۔ وہ مسلسل ایک ہی جگہ پر بیٹھی آنسو بہاتی رہی، کبھی بستر پر لیٹ جاتی اور کبھی اٹھ کر کمرے میں چلنے لگتی۔ اس کی بے چینی صاف محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی کیفیت کافی دیر سے دیکھ رہی گلزار بیگم سے رہا نہ گیا اور آخر کار وہ اس کے پاس آ کر بیٹھی۔ بیٹا، کیا بات ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے نا؟ جس دوست کے گھر سے آئی ہو وہاں کچھ ہوا ہے کیا؟ ماں کی آواز میں فکر تھی۔ سائشہ نے سسکتے ہوئے ان کی طرف دیکھا۔ امی، بابا اتنی جلدی کیوں چلے گئے؟ یہ سن کر گلزار بیگم لمحے بھر کے لیے خاموش ہو گئیں، پھر نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ بیٹا، ہر انسان کا ایک وقت مقرر ہے۔ ان کا وقت پورا ہو گیا تھا۔ دنیا فانی ہے۔ جو چیز پیدا ہوئی ہے، چاہے جاندار ہو یا کوئی بھی چیز، سب نے ایک دن اپنے رب کی طرف لوٹ جانا ہے۔ انہوں نے اسے دلاسا دیا۔ سائشہ نے پھر بھی آنسو بھری آنکھوں سے کہا، مگر امی، ابھی ہمیں بابا کی ضرورت تھی۔ گلزار بیگم نے اسے سینے سے لگا لیا۔ بس میری جان، ایسے نہیں کہتے۔ اللہ نے اپنی امانت واپس لے لی ہے، زیادہ مت سوچو۔
ان لوگوں کے بارے میں سوچو جو بچپن میں ہی ماں باپ کی شفقت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے لاوارثوں کی طرح پلتے ہیں، لیکن وہ بھی تو خوش ہیں نا۔ اور تم اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہارے بابا کو تب اپنے پاس بلایا جب تم بچی نہیں تھی۔ تم اپنا اچھا برا سمجھتی تھی اور وہ وہاں خوش ہیں۔ تم اداس مت ہو، اور ہم سب بھی ایک دن وہیں جانے والے ہیں۔ یہ کہتے ہی وہ بھی رونے لگ گئی۔ ان کی باتیں سن کر سائشہ مزید رو پڑی اور بچوں کی طرح ان کے گلے لگ گئی۔ سوری مما، اب آپ تو مت روئیں، میں آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتی۔ وہ آہستہ سے بولی اور خود کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگی تاکہ اس کی ماں مزید اداس نہ ہو۔ وقت گزرتا گیا، سائشہ آہستہ آہستہ معمولات میں واپس آنے لگی۔ صبح ہوتے ہی وہ دوبارہ اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتی۔ یشمان سے متعلق اس کا ذہن جیسے وقتی طور پر بالکل خالی ہو گیا تھا۔ کچھ دن نسبتاً سکون سے گزرے تھے۔ یشمان کا نام اس کے ذہن سے وقتی طور پر جیسے دھندلا گیا تھا۔ اس کے بارے میں سوچنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ زینو سے بھی اب وہ محدود انداز میں بات کرتی تھی۔ جسے زینو نے نوٹ تو کیا مگر خاموش رہی۔ ادھر ایگزامز کی ڈیٹ آ گئی تھی اور سائشہ نے خود کو مکمل طور پر پڑھائی میں مصروف کر لیا تھا۔ ایگزامز کا آخری پیپر ختم ہوتے ہی سائشہ تھکن سے چور ہو چکی تھی۔ وہ سیدھا کافی شاپ پہنچی اور معمول کے مطابق کام میں لگ گئی، مگر آج اس کی حالت کچھ خراب تھی۔ ہر چیز سے بیزار، ہر لمحہ بوجھل سا لگ رہا تھا، لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ جو اب ہونے والا ہے وہ اس کی دنیا ہی پلٹ دے گا۔ میں قسم کھاتی ہوں سر، میں نے کافی میں کچھ نہیں ملایا۔ وہ بندہ کیسے بے ہوش ہو گیا مجھے نہیں معلوم۔ وہ بار بار صفائی دیتی رہی مگر کسی نے اس کی بات پر یقین نہیں کیا۔ کچھ دیر پہلے ایک کسٹمر نے بلیک کافی منگوائی تھی۔ جیسے ہی اس نے کافی پی وہ اچانک گلا پکڑ کر نیچے گر گیا اور بے ہوش ہو گیا۔ 2 منٹ کے اندر پورا ماحول افراتفری کا شکار ہو گیا تھا۔ ساتھ آئی عورت نے شور مچا دیا تھا اور پولیس بلانے کی دھمکی دے دی تھی۔ کافی شاپ کا مالک صورتحال بگڑتے دیکھ کر فوراً کپ اور باقی چیزیں چیک کروانے لگا، مگر کوئی بھی کچھ ثابت نہیں کر پا رہا تھا۔ نہ کسی کو سمجھ آ رہا تھا کہ آخر ہوا کیا ہے۔ سائشہ ایک طرف کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے اپنی زندگی میں پہلی بار ایسی سنگین صورتحال کا سامنا کرنا تھا۔ وہ ابھی اس کشمکش میں تھی کہ اچانک پولیس آ گئی۔ پلیز میرا یقین کریں، میں بے قصور ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا، سائشہ نے منت بھرے لہجے میں کہا، مگر سامنے سے سرد آواز آئی، دیکھیں میڈم، آپ کی پلائی ہوئی کافی کی وجہ سے ہی وہ بندہ بے ہوش ہوا ہے۔ جب تک ساری بات کا پتہ نہیں چلتا آپ کو ہمارے ساتھ جانا ہی پڑے گا۔ اس نے مینیجر کی طرف دیکھا تو اس نے بھی یہی کہا، سوری، تمہاری وجہ سے ہماری کافی شاپ کی ریپوٹیشن خراب ہوئی ہے، ہمیں کارروائی کرنی پڑے گی۔ عورت نے فوراً چیخ کر سائشہ کی طرف اشارہ کیا، یہی ہے، اسی نے کافی دی تھی۔ پولیس نے بغیر زیادہ بحث کیے متاثرہ شخص کو ہسپتال منتقل کیا اور ساتھ ہی سائشہ کو بھی حراست میں لے لیا۔ ہتھکڑی لگتے ہی اسے لگا جیسے اس کی دنیا ایک لمحے میں ٹوٹ گئی ہو۔ لوگ اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے، مگر کچھ حقارت سے، کچھ حیرت سے، مگر سائشہ خاموش رہی۔ وہ اپنی صفائی میں کیا کہتی؟ جب کوئی سننے والا ہی نہ ہو تو الفاظ بھی بے معنی ہو جاتے ہیں۔ اسی شام اسے حوالات میں بند کر دیا گیا۔ سلاخوں کے پیچھے کھڑی وہ بس خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ سائشہ کی ایک محلے کی لڑکی جو کہ اس کی دوست تھی اور اس کے ساتھ کافی شاپ پر کام کرتی تھی، جب اس نے یہ سب معاملہ دیکھا تو فوراً گھر آ کر اس نے سائشہ اور اپنے گھر میں یہ سب بتایا تاکہ وہ سائشہ کی والدہ کو بتا سکیں کہ سائشہ حوالات میں بند ہے۔ وہ فوراً سائشہ کے گھر پہنچی، اس کے ساتھ اس کا بھائی اور اس کی امی بھی ساتھ تھی۔ گلزار بیگم کو جیسے ہی خبر ملی کہ سائشہ کو پولیس لے گئی ہے، ان پر جیسے آسمان ٹوٹ پڑا۔ آنٹی، آپ ٹھیک ہیں نا؟ مسکان نے گھبرا کر پوچھا، مگر گلزار بیگم اس صدمے کو برداشت نہ کر سکیں اور بے ہوش ہو گئیں۔ بھائی ان کو دیکھیں، مسکان نے فوراً اپنے بھائی کو آواز دی۔
فوراً سب نے مل کر گلزار بیگم کو گاڑی میں ڈالا اور ہسپتال کی طرف روانہ ہو گئے۔ تینوں کی حالت شدید پریشان تھی۔ وہ جلدی سے سائشہ کی والدہ کو ہسپتال لے کر پہنچے اور ان کا ٹریٹمنٹ شروع کروایا۔ ان کی حالت کافی سیریس تھی۔ وہ تینوں بہت زیادہ پریشان تھے۔ اسی اثناء میں مسکان نے اپنے بھائی سے کہا کہ بھائی آپ جا کر سائشہ کا تو پتہ کریں، اللہ جانے وہاں اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا۔ تبھی مسکان کی والدہ نے کہا ہاں بیٹا تم جاؤ، ہم یہاں پر ہیں نا، ہم غریب لوگ ہیں اور وہ ہمارے پڑوسی ہیں تو غریب ہی غریب کی مدد کر سکتا ہے، تم ذرا بھی دیر مت کرو، تم جا کر اس کا پتہ کرو۔ ٹھیک ہے امی میں جاتا ہوں، یہ کہتے حارث وہاں سے نکل گیا۔ حارث بے چینی کی عالم میں سیدھا پولیس اسٹیشن کی طرف گیا۔ اس کے ذہن میں بس ایک ہی بات گردش کر رہی تھی کہ سائشہ ایسا کوئی کام نہیں کر سکتی۔ وہ مسلسل انسپیکٹر سے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پلیز انسپیکٹر صاحب سمجھنے کی کوشش کریں، وہ لڑکی ایسی نہیں ہے، وہ پیسوں کے لیے کسی کی جان نہیں لے سکتی، ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ اس کی بات پر انسپیکٹر نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ او بھائی، ہمیں ہمارا کام اچھی طرح پتہ ہے، یہاں سے نکل جاؤ۔ اس نے ہاتھ سے جیسے مکھی اڑائی ہو۔ حارث نے ایک بار پھر التجا کی۔ سر اس کی والدہ ہسپتال میں ICU میں ہے، ان کی حالت بہت سیریس ہے، آپ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ پلیز سائشہ کو چھوڑ دیں، اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اچھا، اور جس شخص کے ساتھ سائشہ نے یہ کیا تھا وہ بھی ہسپتال میں ہی ہے، اس کے گھر والے بھی پریشان ہیں، اس کا کیا قصور ہے؟ شکر کرو اسے ابھی تک کچھ نہیں ہوا، اگر اسے کچھ ہو گیا تو سیدھا 302 کا کیس بنے گا۔ جب انسپیکٹر نے اس کی ایک بات نہ سنی تو بیچارہ حارث بے بسی سے باہر آ کر بیٹھ گیا۔ اس کے پاس کوئی اثر و رسوخ بھی نہیں تھا کہ وہ سائشہ کو فوراً نکلوا سکتا۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ واقعی غریب کی کوئی نہیں سنتا۔ اچانک انسپیکٹر کے سیل پر کال آئی۔ کچھ دیر کال سننے کے بعد اس نے انسپیکٹر کو حکم دیا، اس لڑکی کو چھوڑ دو۔ حوالدار فوراً اندر گیا اور سائشہ کو باہر لے آیا۔ بی بی یہاں سائن کرو اور جاؤ، تمہاری ضمانت ہو گئی ہے۔ سائشہ آنکھوں میں آنسو لیے کانپتی ہوئی آواز میں بولی، ضمانت کس نے کروائی؟ جلدی کرو سائن اور نکلو، حوالدار نے سختی سے کہا۔ اسی وقت حارث نے اسے دیکھا اور تیزی سے اس کی طرف آیا۔ سائشہ تم ٹھیک ہو؟ سائشہ کو لگا کہ حارث نے ہی اس کی رہائی کروائی ہے۔ حارث بھائی، وہ کمزور آواز میں بولی۔ حارث نے فوراً کہا، چلو ہسپتال چلتے ہیں، تمہاری امی ICU میں ہیں۔ یہ سنتے ہی سائشہ کا دل جیسے رک گیا۔ امی؟ انہیں کیا ہوا؟ اس کی آواز لرز گئی۔ اب سوال نہ کرو، چلتے ہیں، حارث نے سختی سے کہا اور اسے ساتھ لے کر باہر نکل گیا۔ وہ دونوں فوراً ہسپتال پہنچے۔ سائشہ گاڑی سے اترتے ہی سیدھی اندر بھاگی۔ اس کا دل شدت سے دھڑک رہا تھا، آنکھوں میں خوف اور بے چینی صاف نظر آ رہی تھی۔ امی کہاں ہے؟ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ ICU کے باہر بے چینی پھیلی ہوئی تھی، مگر ابھی تک ڈاکٹرز کی طرف سے کوئی واضح جواب نہیں آیا تھا۔ مسکان کی حالت بھی پریشان تھی اور وہ بار بار بے قراری سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ ابھی تک کچھ نہیں بتا رہے ڈاکٹرز، اس نے کانپتی آواز میں سائشہ سے کہا۔ سائشہ فوراً آگے بڑھی اور ڈاکٹر کے روم کی طرف چلی گئی، جہاں ڈاکٹر ساحل موجود تھے۔ ڈاکٹر میری امی، اس کی آواز لرز رہی تھی۔ ڈاکٹر ساحل نے سنجیدگی سے اسے دیکھا اور پھر دھیرے سے کہا، دیکھیں ہمیں ان کی ہارٹ سرجری کرنی پڑے گی، ان کا بلڈ پریشر اور پلس کنٹرول میں نہیں آ رہا، ان کے دل کا والو بند ہے اور ہارٹ اٹیک کی وجہ سے مزید پیچیدگیاں ہو گئی ہیں۔ یہ سنتے ہی سائشہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ اسے پہلے سے معلوم تھا کہ اس کی والدہ کو دل کا مسئلہ ہے، مگر یہ سب اتنا سنگین ہو جائے گا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ ڈاکٹر ساحل نے بات جاری رکھی، آپ فوراً کاؤنٹر پر جا کر فارم فل کریں، کچھ ٹیسٹ ہوں گے، رپورٹس آتے ہی ہم آپریشن کا فیصلہ کریں گے۔ سائشہ بغیر کچھ کہے جیسے ہی ہوش میں آئی فوراً کاؤنٹر کی طرف بھاگی۔
اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور آنکھوں کے سامنے بس ایک ہی خوف تھا کہ کہیں وہ اپنی ماں کو کھو نہ دے۔ کاؤنٹر پر پہنچ کر وہ بامشکل فارم بھر رہی تھی۔ اس کے ذہن میں ڈاکٹر کے الفاظ بار بار گونج رہے تھے، ہر لفظ جیسے اس کے دل پر ایک نیا وار کر رہا تھا۔ اس کی حالت ایسی تھی جیسے زمین اس کے نیچے سے کھسک گئی ہو۔ سائشہ نے کاؤنٹر پر رکھی فارم بھرنے کے بعد جب فیس کی تفصیل دیکھی تو اس کے ہاتھ جیسے وہیں رک گئے۔ سامنے بیٹھی لڑکی نے نہایت پرسکون لہجے میں بتایا کہ علاج اور سرجری کے لیے 20 لاکھ روپے جمع کروانے ہوں گے، تب ہی آگے کا پروسیس شروع ہوگا۔ سائشہ کے چہرے کا رنگ یکدم اڑ گیا، جیسے کسی نے اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی ہو۔ وہ بمشکل سنبھل کر بولی، اتنی بڑی رقم اس کے پاس ابھی نہیں ہے۔ لڑکی نے رسمی انداز میں کہا، کم از کم 1 لاکھ ڈاؤن پیمنٹ جمع کروا دیں، باقی بعد میں قسطوں میں بھی جمع ہو جائیں گے۔ مگر یہ بھی سائشہ کے لیے کسی پہاڑ سے کم نہیں تھا۔ وہ بے بسی سے کھڑی رہی، آنکھوں میں نمی صاف جھلک رہی تھی۔ مسکان نے اسے سہارا دیا اور سائشہ نے ساری بات جا کر آنٹی اور حارث کو بتائی۔ حارث تھوڑی دیر کے لیے پریشان ہوا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی زیادہ رقم؟ مجھے تو کوئی گڑبڑ لگ رہی ہے۔ ایسا کرتے ہیں، ہم آنٹی کو دوسرے ہسپتال شفٹ کر دیتے ہیں۔ لیکن سائشہ بولی، جیسی امی کی صورتحال ہے، ہم اگر دوسرے ہسپتال لے کر جانے لگے تو کہیں راستے میں ہی امی کو کچھ نہ ہو جائے۔ میں یہ رسک نہیں لے سکتی۔ میرے پاس شادی کا کچھ زیور ہے جو امی نے میرے لیے تیار کر کے رکھوایا تھا، لیکن اگر میں وہ سارا زیور بھی بیچ دوں تب بھی 20 لاکھ نہیں ہو سکتے۔ میں کیا کروں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ حارث اور مسکان بھی کافی پریشان تھے۔ ان سب کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اتنے سارے پیسوں کا انتظام کیسے کیا جائے۔ سائشہ کے آنسو قابو سے باہر ہونے لگے تھے اور وہ یہی سوچ رہی تھی کہ اب وہ کیا کرے گی۔ پھر اچانک اس کے ذہن میں یشمان کی چھوی ابھری۔ اس نے سوچا کہ وہ اپنی دوست کو کہہ کر اس کے بھائی سے مدد لے سکتی تھی، لیکن پھر اسے وہ تمام باتیں یاد آئیں جو یشمان اور اس کے درمیان ہوئی تھی۔ اس نے کس قدر اسے ذلیل کیا تھا، وہ کیسے اس کے سامنے جھک سکتی تھی، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب وہ کیا کرے، ماں کی جان بچائے یا اپنی عزت۔ پھر اس نے بنا کچھ سوچے سمجھے یشمان کے آفس کا رخ کیا۔ کاؤنٹر پر اس نے یشمان کے بارے میں پوچھا تو سیکرٹری نے اسے ویٹ کرنے کا کہا۔ وہ کرسی پر بیٹھی ویٹ کر رہی تھی کہ 2 گارڈز کے ساتھ یشمان اندر داخل ہوا اور لفٹ کی طرف چلا گیا۔ لفٹ کا بٹن دباتے ہی اس کی نظر سائشہ پر پڑی، لیکن اس نے نظر انداز کر دیا۔ سائشہ اس کے پیچھے لفٹ میں داخل ہو گئی۔ تبھی یشمان نے اس کی طرف گہری نظر ڈالی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ نظریں چکائے شرمندگی سے کھڑی تھی۔ کچھ کہنا ہے؟ اس نے سرد لہجے میں پوچھا۔ کیا کام ہے؟ سائشہ نے ایک لمبا سانس لیا جیسے خود کو تیار کر رہی ہو، پھر دھیرے سے بولی، مجھے مدد چاہیے۔ یشمان نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا، پھر بے پرواہی سے پوچھا، کیا مدد؟ سائشہ کی آواز لرز گئی تھی۔ اس نے کہا کہ اسے 20 لاکھ روپے چاہیے، وہ واپس کر دے گی۔ یہ سن کر یشمان کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ اس نے ایک قدم پیچھے ہٹ کر طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، کیا اسے واقعی لگتا ہے کہ وہ اس سے مدد مانگ سکتی ہے؟ اس نے صاف انکار کرتے ہوئے کہا، یہ ناممکن ہے۔ سائشہ کے چہرے پر مایوسی اور بے چینی ایک ساتھ اتر آئی، مگر اس لمحے اس کے پاس کہنے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کے ذہن میں ایک ہی بات گھوم رہی تھی، بلینک چیک۔ سائشہ ایک لمحے کو گھبرا گئی، پھر ہمت جمع کر کے لرزتی آواز میں بولی، اس دن آپ مجھے بلینک چیک دے رہے تھے نا؟ شاید آپ بھول گئے ہیں سر۔ اچھا جی، وہ بلینک چیک کس لیے آفر کیا تھا شاید تم وہ بھول گئی ہو، وہ سرگوشی کے انداز میں کہتا اسے اس کی اوقات یاد دلا رہا تھا۔ سائشہ اس وقت اتنی ذلت محسوس کر رہی تھی کہ اس کا بس چلتا تو وہ گڑھا کھود کر اس میں دفن ہو جاتی۔ سائشہ کے ذہن میں ایک طرف ماں کی حالت تھی جو ICU میں زندگی اور موت کے درمیان تھی، اور دوسری طرف خود اپنے ہاتھوں سے اپنی عزت کا سودا کرنے جا رہی تھی۔ اپنے اندر ضمیر سے آواز آئی، نہیں نہیں، میں اپنی عزت کا سودا نہیں کروں گی۔ اس کے ضمیر نے جھٹ سے انکار کیا۔ تو ماں کا کیا ہوگا؟ دل نے دلیل دی،
تو کیا ماں کے لیے اگر جان دینی پڑ جائے تو نہیں دو گی؟ اس بار سوال دل سے آیا۔ میں تو اپنی ماں کے لیے آخری سانس تک قربان کر دوں گی، پھر یہ عزت ماں سے بڑھ کر تھوڑی ہے۔ پھر ضمیر نے کہا سب سے بڑھ کر ہے، اگر عزت چلی گئی تو واپس نہیں آئے گی، ماں بھی چلی جائے تو واپس نہیں آئے گی۔ دل نے دل ہلا دیا اور ضمیر کی جنگ میں بری طرح پھنس گئی۔ مجھے ماں چاہیے، ہر حال میں چاہیے۔ اس نے دل ہی دل میں فیصلہ لیا۔ اس کا مطلب ہے اپنی نسوانیت، اپنی عزت کا سودا کر رہی ہو۔ ضمیر نے جھٹکا دیا۔ وہ دل ہی دل میں چیخی، نہیں، میں یہ نہیں کر سکتی۔ مگر اگلے ہی لمحے وہاں ماں کا چہرہ اس کے سامنے آ گیا۔ آخر کار وہ ٹوٹتی ہوئی آواز میں بولی، مجھے 20 لاکھ چاہیے، میں آپ کی ہر شرط مان لوں گی۔ لفٹ رک گئی تھی، دروازہ کھل گیا، مگر وہ دونوں وہیں کھڑے تھے۔ یشمان باہر نکلا، 2 قدم چل کر رکا اور بغیر پلٹے سرد لہجے میں بولا، اس دن بلینک چیک تب دیا تھا جب میں موڈ میں تھا، اب مجھے تمہیں کوئی انٹرسٹ نہیں۔ یہ جملہ سائشہ کے دل میں سیدھا اتر گیا۔ وہ پھر بھی اس کے پیچھے آئی اور روتی ہوئی آواز تھی اس کی، پلیز مجھے ابھی پیسے چاہیے، میں آپ کی ہر بات مان لوں گی۔ یشمان نے آہستہ سے پلٹ کر اسے دیکھا۔ اس کی نظروں میں عجیب چمک تھی۔ اب آفر بدل گئی ہے۔ سائشہ ایک لمحے کو ساکت ہو گئی۔ کیا مطلب؟ یشمان اس کے قریب آیا، آواز نیچی مگر سخت تھی۔ 20 لاکھ مل جائیں گے، مگر اس کے بدلے تمہیں خود کو ہمیشہ کے لیے میرے حوالے کرنا ہوگا۔ سائشہ کی سانس رک گئی۔ ہمیشہ کے لیے؟ یشمان نے بغیر تاثر کے کہا، پہلی بات صرف 1 رات تھی، لیکن اب تمہیں ہمیشہ کے لیے میرے پاس آنا ہوگا۔ میں جب چاہوں جہاں چاہوں تمہارے جسم کے ساتھ کچھ بھی کر سکوں گا۔ یہ سن کر سائشہ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ آپ شادی کریں گے مجھ سے؟ نہیں، بالکل نہیں، میں تمہیں بنا کسی جائز رشتے کے اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں۔ اس کو صاف لفظوں میں اس کا مقام بتاتے وہ اس کی نظر سے گر گیا، اور وہ بھی تب تک جب تک میرا دل نہیں بھر جاتا۔ اس کی بات سن کر 2 آنسو آنکھوں سے بہہ کر اس کی گال پر آئے۔ مجھے منظور ہے، پلیز مجھے ابھی پیسے دے دیں۔ کچھ لمحے خاموشی رہی۔ یشمان نے اسے دیکھا اور سرد لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، لیکن یہ فیصلہ تمہارا اپنا ہوگا۔ آخر اسے 20 لاکھ ہی کیوں چاہیے؟ یہی سوال یشمان کے ذہن میں بھی آیا، مگر اس نے کچھ نہیں کہا۔ اس نے خاموشی سے اپنے گارڈز کو اشارہ کیا اور فون پر کسی کو ہدایت دی۔ پھر اس نے اپنے دوست اسد کو کال کی، فوراً پیسے لے کر آؤ، ابھی بینک بند ہونے والا ہے، جو بھی بندوبست ہو سکے کرو۔ اس کے پاس کیش فی الحال اتنا نہیں تھا۔ اسد فوراً سے بینک سے سارا مال لے کر آ گیا۔ اس نے نوٹوں سے بھرا بیگ سائشہ کے ہاتھ میں تھما دیا۔ اس کی آواز میں سردی تھی۔ امید ہے تم اپنی بات پر قائم رہو گی، ورنہ مجھے اچھی طرح پتہ ہے اپنے پیسے کیسے واپس لینے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا، لیکن ایک بات سوچنے پر وہ مجبور ہو گیا کہ آخر اتنی خوددار اور خود سر لڑکی اچانک کیسے اس کی شرط ماننے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ کچھ تو گڑبڑ تھی۔ یہ سوچتے ہی اس نے اپنے خاص آدمی کو بلایا اور کہا کہ اس لڑکی پر نظر رکھو، یہ پیسے لے کر کہاں جاتی ہے، اور خود وہ آفس چلا گیا۔ ادھر سائشہ پیسوں کا بیگ تھام کر فوراً ہسپتال کی طرف بھاگی۔ سائشہ اندر آئی، کانپتے ہاتھوں سے کاؤنٹر پر پیسے جمع کروا دیے۔ ایک لمحے کو اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس کی ماں کا علاج وقت پر شروع ہو گیا، مگر اس کے دل میں یہ بھی درد تھا کہ اس کے لیے یہ مدد کتنی بڑی قیمت پر آئی ہے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اپنے ہاتھوں سے خود کو تباہ کر چکی ہے، لیکن اپنی ماں کی خاطر وہ کچھ بھی کر سکتی تھی۔ اگلے 2 دن ہسپتال میں ہی گزر گئے۔ اس دوران وہ صرف 2 بار اپنی بیٹی سے ماں سے مل سکی، کیونکہ اس کی ماں انڈر آبزرویشن تھی اور وہاں پر کسی کو ٹھہرنے کی اجازت نہیں تھی۔ اس کی ماں کمزور تھی، مگر انہوں نے اپنی بیٹی کے مستقبل کی فکر جھلک رہی تھی۔ یا اللہ مجھے زندگی دے دے، میری بیٹی کو ابھی میری ضرورت ہے، وہ کمزور آواز میں دعا کر رہی تھی۔ سائشہ ان کے پاس بیٹھ کر بس آنسو بہا رہی تھی۔ آخر کار آپریشن شروع ہوا، کافی وقت لگ گیا۔ پورا دن سائشہ بہت پریشان تھی۔ وہ رو رو کر اپنی ماں کی لمبی عمر کے لیے دعا کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر آئے۔ مبارک ہو، آپریشن کامیاب رہا۔
اب مریضہ خطرے سے باہر ہے۔ یہ سنتے ہی سائشہ کی آنکھوں میں پہلی بار امید کی روشنی آئی۔ وہ ماں کی خدمت میں اس قدر مصروف ہوئی کہ ماں ساری باتیں دل سے بھلا گئی۔ اسے صرف ایک ہی فکر تھی کہ اس کی ماں بس ٹھیک رہے۔ وہ پورا دن اپنی ماں کے ساتھ گزارتی، اسے وقت پر دوا دیتی اور اس کی دعائیں لیتی۔ وقت گزرتا گیا، دن ہفتوں میں بدل گئے۔ گلزار بیگم آہستہ آہستہ بہتر ہونے لگی، مگر اس پورے عرصے میں سائشہ کے ذہن میں یشمان کی شرط ایک زخم کی طرح موجود تھی۔ اسی دوران ایک دن گلزار بیگم کے چیک اپ کے لیے وہ دوبارہ ہسپتال آئی۔ جیسے ہی وہ کاؤنٹر کے قریب پہنچی، پاس کھڑی دو خواتین آپس میں باتیں کر رہی تھی۔ یہی ہے وہ لڑکی جو ابھی گزری ہے نا؟ ہاں، اس کو آپریشن کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی اور اس بیچاری سے پیسے دیے گئے، لیکن آپریشن پر تو صرف 2 لاکھ لگے تھے۔ پھر اس نے 20 لاکھ کیوں دیے؟ یہ الفاظ سائشہ کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ اس کے قدم وہیں ٹھہر گئے۔ 20 لاکھ؟ اس کا دل جیسے بند ہونے لگا۔ اسے اچانک سب یاد آنے لگا۔ لفٹ والا کمرہ، لفٹ والا لمحہ، یشمان کی شرط، پیسے، سودا، ہر چیز۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی پلٹی اور سیدھا گھر کی طرف بھاگی۔ گھر آ کر اس نے ماں کو کمرے میں لٹا دیا اور مسکان سے ملنے کے لیے اس کے گھر چلی گئی۔ وہاں پہنچ کر اس نے دیکھا کہ حارث اور مسکان دونوں بیٹھے ہیں۔ حارث بھائی، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی تھی۔ ہاں ہاں کہو سائشہ، اور یہ بتاؤ کہ آنٹی کی طبیعت ٹھیک ہے؟ چیک اپ ٹھیک سے ہو گیا؟ جی ہاں، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن حارث بھائی یہ بتائیں، میری ضمانت آپ نے کروائی تھی؟ میں تو ان کی بہت منتیں کر رہا تھا، حارث نے کہا، لیکن وہ تو میری بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ پھر اچانک جب میں باہر بیٹھا تھا تو میں نے دیکھا کہ تم رہا ہو گئی ہو، تو میں اٹھ کر تمہارے پاس آیا تھا۔ سائشہ کے ذہن میں وہ سب کچھ ایک ساتھ گھومنے لگا۔ اس سے ابھی یشمان کی ساری چال سمجھ آ گئی تھی۔ سب کچھ اس کے سامنے کھل کر واضح ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ حارث اس سے پوچھنے لگا، کیا بات ہے سائشہ، تم رو کیوں رہی ہو؟ کیا ہوا ہے؟ مگر سائشہ وہاں نہ رک سکی۔ وہ اچانک مڑ کر باہر کی طرف بھاگی، جیسے اسے ہر چیز جھوٹ لگ رہی ہو۔ اس کے قدم رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے اور اس کے ذہن میں بس ایک ہی نام گونج رہا تھا، یشمان سکندر۔ اب وقت آ گیا تھا کہ اس سے ملاقات ہو۔ گھر آتے ہی اس نے زینو کو کال کی اور اس سے یشمان کا نمبر مانگا۔ زینو کو پہلے حیرت ہوئی، لیکن اس نے کوئی سوال نہیں کیا اور اپنے بھائی کا نمبر سائشہ کو دے دیا۔ سائشہ نے فوراً سے پہلے اسی نمبر پر کال ملائی۔ بیل جا رہی تھی۔ دوسری طرف یشمان، جو ابھی ابھی لندن سے واپس پہنچا تھا، ایئرپورٹ پر پہنچتے ہی اس کا فون بجا۔ پہلی کال ہی اسے سائشہ کی آئی تھی۔ یشمان نے کال پک کی۔ ہیلو، کون؟ دوسری طرف سے تیز چلتی سانسوں سے وہ ایک دم تھم گیا تھا۔ اسے عجیب سا احساس ہونے لگا تھا اور وہ جان چکا تھا کہ کال کس کی ہے۔ سائشہ، یہ تم ہی ہو؟ یہ سنتے ہی سائشہ کا دل زور سے دھڑکا، مگر اس نے خود کو سنبھالا اور سیدھا کہا، مجھے آپ سے ملنا ہے۔ کچھ لمحے خاموشی رہی، پھر یشمان کی آواز آئی، زہ نصیب، آج رات میرے فارم ہاؤس آ جاؤ، لوکیشن بھیج دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، سائشہ نے مختصر جواب دیا اور کال کاٹ دی، مگر اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ جانتی تھی آج کی رات اس کی زندگی بدل سکتی ہے۔ اس نے ماں کو دوائی دی، کھانا دیا اور مسکان کو سب سمجھا کر گھر سے نکلنے کی تیاری کی۔ دل بہت بھاری تھا مگر ارادہ مضبوط تھا۔ رات 8 بجے ایک سیاہ گاڑی آ کر رکی۔ سائشہ نے سرخ ساڑی پہنی ہوئی تھی اور اوپر دوپٹہ سنبھالا ہوا تھا۔ وہ ایک لمحے کو آئینے میں خود کو دیکھ کر خاموش کھڑی رہی، پھر گہرا سانس لے کر باہر نکل گئی اور دل میں سوچا، آج یا تو یہ معاملہ ختم ہوگا یا میں۔ وہ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ سفر خاموش تھا مگر ہر لمحہ اس کے دل کی دھڑکن تیز کر رہا تھا۔ 1 گھنٹے بعد گاڑی ایک بڑے فارم ہاؤس کے باہر رک گئی۔ اونچی دیواریں اور اندر روشنیوں سے بھرا ہوا ماحول اسے کسی الگ دنیا کا احساس دے رہا تھا۔ سائشہ نے خود کو سنبھالا اور اندر قدم رکھ دیا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی، یشمان سیڑھیوں سے اترتا ہوا سامنے آ گیا۔ اس کی چال میں غرور اور اعتماد تھا۔ اس نے سائشہ کو سر سے پاؤں تک دیکھا اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ویلکم ٹو مائی پلیس۔ اس کی نظریں سائشہ پر جمی ہوئی تھی۔ سرخ ساڑی میں وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اس کے قریب آ گیا۔ کچھ لوگی تم سائشہ؟ یشمان نے جھک کر آہستہ سے کہا۔ سائشہ نے کہا، نہیں،
آج تو تم بہت ہی پیاری لگ رہی ہو، وہ اس کے قریب ہو کر سرگوشی سے کہہ رہا تھا۔ تمہارے بدن کی خوشبو مجھے پاگل کر رہی ہے۔ یہ سن کر سائشہ کے چہرے پر سختی آ گئی اور اس نے فوراً 2 قدم پیچھے ہٹ کر کہا، اپنے آپ کو مجھ سے دور رکھیے۔ اگلے ہی لمحے یشمان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ کیا چاہتے ہو تم؟ میرا جسم چاہیے؟ تمہیں سائشہ کی آواز بلند ہوئی۔ تم میری نسوانیت کو برباد کرنا چاہتی ہو؟ یشمان ابھی کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ سائشہ نے غصے میں اس کے اور اپنے درمیان فاصلہ مٹا دیا اور اس کے قریب آ گئی۔ یشمان ایک لمحے کو ساکت رہ گیا۔ وہ مسلسل چیخ رہی تھی، مسٹر یشمان سکندر۔ اس نے اپنی انگلی اس کے سینے پر رکھی اور اسے زور سے دھکا دیا۔ تم نے مجھے جیل پہنچایا، میری ماں کو ہارٹ اٹیک آیا، صرف تمہاری وجہ سے۔ 2 لاکھ کے آپریشن کو تم نے 20 لاکھ بنا دیا۔ تم نے مجھے بہت پریشان کیا، میری تمام پریشانیوں اور مصیبتوں کی وجہ تم تھے۔ تم یشمان سکندر، تم سمجھتے کیا ہو خود کو؟ تم انسان ہو یا انسان کے روپ میں چھپا ہوا بھیڑیا؟ یشمان کی آنکھوں میں اب بھی حیرت تھی۔ وہ اس کا ہر لفظ سن رہا تھا مگر بول نہیں رہا تھا۔ سائشہ کی شال اس کے اس دوران کندھے سے سرک کر نیچے گر گئی، مگر وہ پرواہ کیے بغیر چیخ رہی تھی، تم ایک گھٹیا انسان ہو، تمہیں صرف عورت کو نیچے گرانا آتا ہے۔ یشمان نے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا اور غصے سے بولا، خاموش۔ مگر سائشہ نے فوراً ہاتھ جھٹک دیا، دور رہو مجھ سے۔ اگر تمہیں یہی ڈرامے کرنے تھے تو یہاں آئی کیوں بن ٹھن کر؟ یہ بیہودہ ساڑی پہن کر بتاؤ۔ یشمان نے غصے میں کہتے اسے اپنے قریب کیا اور کہا، یہ بیہودہ ساڑی پہن کر کیا سوگ بنانے آئی ہو یہاں؟ وہ اپنی گرم سانسیں اس کے منہ پر چھوڑ رہا تھا۔ سائشہ کی سانس تیز ہو رہی تھی، اس کے الفاظ کانپ رہے تھے۔ میں ابھی سائشہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ یشمان نے فوراً کہا، شٹ اپ۔ اگر تم مجھے اپنا آپ سونپنے نہیں آئی تو پھر کیا کرنے آئی ہو یہاں؟ تمہاری جان لینے آئی ہوں۔ یہ کہتے ہی اس نے اپنی ساڑی کے پلو سے چھوٹا سا چاقو نکال لیا اور یشمان کی طرف بڑھنے لگی۔ یشمان لمحے بھر کو حیران ہوا مگر فوراً اس نے اس کی کلائی پکڑ لی اور زور سے مروڑ دیا۔ چاقو نیچے گر گیا۔ سائشہ درد سے چیخی مگر اس کی آنکھوں میں اب بھی نفرت تھی۔ یشمان نے چاقو اٹھا لیا اور اس کی طرف قدم بڑھائے۔ سائشہ گھبرا کر پیچھے ہٹی مگر فرار ممکن نہ تھا۔ یشمان نے اس کی ساڑی کا پلو پکڑ لیا۔ وہ لڑکھڑا گئی مگر سنبھل گئی۔ چھوڑو مجھے، وہ چیخی۔ یشمان نے سرد لہجے میں کہا، کیا کرو گی اگر نہ چھوڑا تو؟ سائشہ نے کانپتی آواز میں کہا، میں مر جاؤں گی مگر خود کو تمہارے حوالے نہیں کروں گی۔ یہ کہتے ہی اس نے جھٹکے سے پلو چھڑوایا اور سیڑھیوں کی طرف بھاگی۔ یشمان فوراً اس کے پیچھے دوڑا۔ وہ اوپر والی منزل تک پہنچ گئی۔ سانس پھول رہی تھی۔ یشمان کو شاید سمجھ لگ گئی تھی کہ وہ اب کیا کرنے والی تھی۔ یشمان بھی پیچھے آ گیا۔ سائشہ اوپر سے کودنے والی تھی کہ یشمان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی مگر سائشہ نے فوراً خود کو چھڑانے کی کوشش کی۔ چھوڑو مجھے یشمان سکندر۔ یشمان کی گرفت ابھی بھی سائشہ کی گرد تھی جب وہ بری طرح چیخی، چھوڑو مجھے یشمان سکندر، مجھے ہاتھ مت لگاؤ ورنہ میں خود کو آگ لگا دوں گی۔ یشمان نے فوراً سخت لہجے میں کہا، اسٹاپ رائٹ ناؤ۔ اس کی آواز اتنی بھاری تھی کہ سائشہ ایک لمحے کو ساکت ہو گئی۔ یشمان نے اسی لمحے اسے تھوڑا فاصلے پر کیا اور نیچے لاتا ایک سنگل صوفے پر بٹھا دیا اور خود کافی فاصلے پر کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں اب غصہ نہیں تھا بلکہ ایک گہری سنجیدگی تھی۔ وہ آہستہ سے بولا، تم سمجھ رہی ہو یہ سب میں نے کیا ہے؟ تمہیں جس نے استعمال کیا وہ میں نہیں تھا، جعفر عباسی تھا۔ سائشہ نے حیرت سے اسے دیکھا مگر وہ بولتا رہا، میرا سب سے بڑا دشمن جعفر عباسی ہے۔ وہ ہر وقت میری کمزوری ڈھونڈنے میں لگا رہتا ہے۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ میں تم میں انٹرسٹ لے رہا ہوں، اس لیے اس نے مجھے پھنسانے کے لیے تمہیں استعمال کیا۔ کافی شاپ والا واقعہ، جیل، ہسپتال کی 20 لاکھ، یہ سب اس کا پلان تھا۔ سائشہ کے چہرے پر الجھن تھی۔ یشمان نے ایک لمحہ رک کر کہا، اور مجھے یہ سب بہت بعد میں پتہ چلا۔ وہ تمہیں ٹریک کرنے کا سوچ چکا تھا اور تم نے کیا کیا تھا میرے ساتھ؟ تم اور وہ دونوں ایک جیسے ہو۔ تم نے بھی میرا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی تھی یشمان سکندر۔ سائشہ کی آنکھوں میں اب بھی آنسو تھے مگر غصہ کم ہو رہا تھا۔ یشمان نے گہرا سانس لیا، تم اور وہ گھٹیا انسان ایک جیسے ہی ہو، بس اپنے فائدے کے لیے عورت کا استعمال کرتے ہو۔ وہ غصے سے بولی، اچھا تو میں نے تمہیں 20 لاکھ دیے اور اب تک کون سا فائدہ اٹھایا تمہارا؟ یشمان کو اس کی بات پر غصہ آیا۔
تم نے یہ نہیں سوچا کہ تمہیں 20 لاکھ دینے کے بعد میں نے ایک بار بھی تمہیں فون نہیں کیا، تمہیں اپنے پاس نہیں بلایا؟ کیوں؟ اس کی بات پر سائشہ پلکیں اٹھی۔ میں نے تمہیں وقت دیا کیونکہ مجھے سب جاننا تھا، لیکن تم نے مجھے اس کا ذمہ دار ٹھہرا لیا۔ یشمان نے سر جھٹکا۔ میں مانتا ہوں میں نے غصے میں تمہارے ساتھ برا کیا، بہت غلط کیا، لیکن بعد میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا کہ تمہیں تکلیف ہو، اور تم اس بات کو جانتی ہو۔ ایک بار بھی میں تمہارے راستے میں نہیں آیا۔ پھر یشمان نے کہا، اصل مسئلہ تمہارا نہیں تھا، تمہیں استعمال کیا گیا تھا۔ سائشہ کی پلکیں جھک گئیں۔ اس کے ذہن میں سارا وقت ایک ساتھ گھومنے لگا۔ کافی شاپ، جیل، ہسپتال، پیسے، سب کچھ ایک نیا رخ لے رہا تھا۔ وہ دھیرے سے کھڑی ہوئی اور کانپتی آواز میں بولی، مجھے جانا ہے، مجھے گھر جانا ہے۔ سائشہ نے آہستہ مگر تھکے ہوئے لہجے میں کہا۔ یشمان نے اسے ایک لمحہ دیکھا اور پھر سرد آواز میں بولا، ٹھیک ہے، ڈرائیور تمہیں چھوڑ دے گا۔ سائشہ نے اس کی طرف ایک مختصر سی نظر ڈالی اور خاموشی سے باہر کی طرف بڑھ گئی۔ گھر پہنچتے ہی اس نے وہ لال ساڑی اتار کر دور پھینک دی، جیسے وہ صرف کپڑا نہیں بلکہ اپنی ایک تکلیف بھی اتار رہی ہو۔ اس کی آنکھیں نم تھیں اور چہرے پر تھکن صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ پوری رات یشمان کے الفاظ سوچتی رہی، کبھی غصہ، کبھی درد اور کبھی بے بسی اس کے اندر ٹکراتی رہی۔ صبح جب وہ اٹھی تو سر بھاری تھا، مگر پھر بھی وہ معمول کے کاموں میں لگ گئی۔ ناشتے کے بعد وہ چھوٹے سے صحن میں آ بیٹھی جو اس کی ماں نے بڑی محنت سے پودوں سے سجایا ہوا تھا۔ وہ ابھی اس کو سنوارنے کا سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک دروازے کی بیل بجی اور وہ اٹھ کر دروازے کی طرف گئی تو سامنے زینو کھڑی تھی اور اس کے ساتھ مٹھائی کے ڈبے جو ڈھیر سارے ملازموں نے پکڑے ہوئے تھے۔ وہ حیران رہ گئی، مگر اس سے بھی زیادہ حیرت اس وقت ہوئی جب اس کے پیچھے یشمان کھڑا نظر آیا۔ سائشہ ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گئی۔ اندر آنے کا نہیں کہو گی؟ یشمان نے آہستہ سے کہا اور بغیر جواب کا انتظار کیے اندر آ گیا۔ دروازہ بند ہوتے ہی اس نے آہستہ آواز میں کہا، کم از کم اندر آنے کی اجازت تو بندہ دے ہی دیتا ہے، ایسی بھی کیا دشمنی؟ سائشہ خاموش رہی اور اندر آ کر کھڑی ہو گئی۔ یشمان اس وقت گلزار بیگم سے بات کر رہا تھا۔ گلزار بیگم انہیں دیکھتے ہی بڑی خوش ہو گئی اور اس سے پیار سے کہنے لگی، آؤ بیٹا، آؤ اندر۔ پھر گلزار بیگم نے شکوہ کیا، ہسپتال میں تو روز آتے تھے، گھر ایک بار بھی نہیں آئے۔ یشمان نے ایک نظر سائشہ پر ڈالی جو ابھی بھی حیرت میں کھڑی تھی۔ پھر زینو نے مسکراتے ہوئے کہا، ہم آپ کی طبیعت کا پوچھنے آئے ہیں اور ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی۔ اس نے توقف کیا اور پھر بولی، ہم سائشہ کا رشتہ مانگنے آئے ہیں۔ یہ سن کر سائشہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ گلزار بیگم خوشی سے بھر گئی، مگر سائشہ جیسے حیرانی کے سمندر میں ڈوب گئی تھی۔ ایک منٹ، یہ کون سا نیا ڈرامہ ہے؟ وہ غصے سے بولی۔ گلزار بیگم نے سختی سے کہا، سائشہ تمیز سے بات کرو۔ وہ خاموشی سے باہر نکل گئی۔ یشمان نے اجازت لی اور اس کے پیچھے آ گیا۔ وہ صحن میں ایک طرف کھڑی رو رہی تھی۔ یشمان نے آہستہ سے کہا، میں نے آنٹی کو منع کیا تھا کہ وہ تمہیں کچھ نہ بتائے، تم انہیں غلط سمجھ رہی ہو۔ سائشہ نے آنکھیں صاف کی اور غصے سے بولی، آپ نے میری ماں کو اپنی باتوں میں الجھایا ہے۔ یشمان نے فوراً جواب دیا، نہیں، میں نے کچھ نہیں کیا، تم خود ہی سب غلط سمجھ رہی ہو۔ میں نے آنٹی پر کوئی دباؤ نہیں ڈالا، میں نے صرف تمہارا رشتہ مانگا تھا اور انہوں نے خوشی خوشی مجھے قبول کر لیا، اور اگر تمہیں یقین نہیں تو میں رشتہ بھی واپس لے لیتا ہوں۔ یہ سن کر سائشہ کے دل میں ایک اور چوٹ لگی۔ وہ غصے میں بولی، آپ مجھ سے شادی کیوں کرنا چاہتی ہیں؟ یشمان نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر سنجیدگی سے کہا، اب تم یہ سوچ رہی ہوگی کہ جو چیز میں بنا شادی کے نہیں حاصل کر سکا وہ شادی کا ناٹا کر کے حاصل کروں گا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ صرف ایک بار میرے دل کی دھڑکن کو محسوس کر کے تو دیکھو، سچے جذبوں کو گواہی کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ الفاظ سن کر سائشہ ایک لمحے کو خاموش ہو گئی۔ وہ گہری سوچ میں ڈوب گئی، لیکن پھر اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں صرف پیار تھا، تو اس نے اپنے دل سے کہا کہ شاید یہ سچ کہہ رہا ہے۔ وہ خود کو جواب دینے لگی۔ آج پھر دل اس کا باغی ہو رہا تھا، مگر رات سے ہی وہ بے چین تھی۔ یشمان رات کو اس کے ساتھ بہت کچھ کر سکتا تھا، وہ اس کے پاس تھی، لیکن اس نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا۔ اس بات سے وہ بہت بے چین تھی۔ آنکھیں دل کا آئینہ ہوتی ہیں، میری آنکھوں میں دیکھو، کیا تمہیں میرے جذبے جھوٹے لگ رہے ہیں؟ یہ کہتے یشمان اس کے قریب ہوا۔ سائشہ کے دل نے گواہی دی کہ وہ سچا ہے۔ اس کے بعد سائشہ کا سر جھک گیا تو یشمان کو تو جیسے جینے کی نوید مل گئی۔ اس نے پھر دیر ہی نہیں کی، ایک ہفتے کے اندر نکاح پڑھوایا اور سائشہ کو اپنے گھر لے آیا۔
لیکن ساتھ میں گلزار بیگم کو بھی لے آئے کیونکہ سائشہ کے علاوہ ان کو کوئی نہیں تھا، اور اسی وجہ سے یشمان اور زینو کو گلزار بیگم کے روپ میں ماں مل گئی تھی۔ زینو نے سائشہ کا بہت شاندار استقبال کیا۔ اسے بیڈ پر بٹھاتے ہوئے اس کے لہنگے کو سیٹ کرتے ہوئے اس نے کہا، مجھے پتا تھا کہ تم ہی میری بھابھی بنو گی۔ اس کی بات پر سائشہ چونک گئی۔ اچھا، وہ کیسے؟ وہ اس لیے کہ میرے بھائی نے صرف تمہیں ہی اپنی گاڑی میں بٹھایا، ورنہ آج تک کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ وہ ان کی گاڑی میں بیٹھ سکے۔ تبھی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، میں اب جاتی ہوں، اس سے پہلے کہ مجھے یشمان بھائی کی بد دعا لگے۔ تم اپنا خیال رکھنا، میں آنٹی کے پاس چلتی ہوں۔ زینو کے جانے کے بعد سائشہ کے دماغ میں ایک شرارت سوچی۔ تم نے مجھے بہت ستایا ہے یشمان سکندر، اب میری باری ہے۔ یہ کہتے ہی وہ بیڈ سے اٹھی اور غائب ہو گئی۔ یشمان جیسے ہی کمرے میں آیا، اس نے دیکھا کہ بیڈ خالی ہے، بلکہ پورا کمرہ ہی خالی ہے۔ وہ حیران تھا کہ سائشہ کہاں چلی گئی۔ اس نے سائشہ کو آواز دینی شروع کی، یار سائشہ کہاں ہو، سامنے آؤ۔ لیکن سائشہ منہ پر ہاتھ رکھ کے سانس کنٹرول کرنے لگی۔ اس وقت وہ ایک کبرڈ میں چھپی تھی اور یشمان کو بہت آسانی سے دیکھ سکتی تھی۔ اگر تم باہر نہ آئی تو سوچ لو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یشمان ارد گرد دیکھتا ہوا بول رہا تھا، تبھی اسے سائشہ کا دوپٹہ سرکتا دکھائی دیا۔ اسے پتہ چل گیا کہ سائشہ کبرڈ کے اندر ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، چلو ٹھیک ہے سائشہ، جیسے تمہاری مرضی، نہیں آنا تو مت آؤ، جدھر ہو وہیں رکو۔ یہ کہتے ہی وہ الماری کو باہر سے لاک کر دیا۔ سائشہ بری طرح سے سٹپٹائی۔ یشمان پلیز اوپن دس، میری سانس بند ہو جائے گی۔ یشمان کھولیں اسے، سائشہ روتی ہوئی بولی، اور اگلے ہی لمحے الماری کھل گئی اور وہ یشمان کی باہوں میں آ کر گری۔ یشمان نے اسے اپنے اندر سما لیا۔ اس کی نرم سانسوں سے وہ اپنی نرم سانسوں سے یشمان کو بہکا رہی تھی۔ اگر آپ کچھ دیر اور الماری نہ کھولتے تو آپ نے میری سانسیں چھین لینی تھی۔ کوئی یشمان کے سینے پر سر رکھ کے اس سے شکوہ کر رہی تھی۔ یشمان اس کی لال سے لبوں کو دیکھتا خود پہ قابو نہ رکھ پایا اور اس کو اپنی قید میں لیتا ان پر محبت نچھاور کرنے لگا۔ اس کے بلائی لب پر دباؤ ڈال دیا، اسے کھینچا۔ سائشہ کا دل ایک دم اچھلا۔ آپ نے میرے ہونٹوں کو کھانا ہے کیا؟ وہ اپنے لبوں پر دونوں ہاتھ رکھ کے خوف سے بولی۔ صرف ہونٹ نہیں میری جان، میں تمہیں پورا کھاؤں گا۔ وہ اسے دھیرے سے بیڈ پر لے آیا اور اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ اس نے شرٹ کے بٹن کھولتا دیکھ کر بستر چھوڑ کر پھر بھاگنے لگی تو یشمان نے اسے ٹانگوں سے پکڑ کر کھینچا اور اس کو اوپر لایا۔ اس کی دونوں ٹانگوں کو اپنی ٹانگ سے لاک کیا، جبکہ اس کے سر کو ذرا اوپر اٹھا دیا۔ اس کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب لایا کہ دونوں کے سر آپس میں مس ہونے لگے۔ بہت انتظار کیا ہے ان لمحوں کا، جن لمحوں میں تمہاری قربت میرا نصیب بنے۔ اب دور نہیں جانے دوں گا۔ مزید مت تڑپاؤ ورنہ گن گن کے بدلے لوں گا۔ کوآپریٹ کرو تو تمہارے لیے زیادہ اچھا ہے میری جان۔ یہ کہتے ہی یشمان نے لائٹس آف کر دی اور اس کو اپنے دسترس میں لے لیا۔ میں تمہیں محبت کی بارش میں ایسا بھگاؤں گا کہ خود کہو گی کہ مجھے مزید بھیگنا ہے۔ تمہارے وجود پر گہری چھاپ چھوڑ کر تمہاری روح میں سما جاؤں گا اور یشمان سکندر پھر تمہاری طلب بن کر تمہاری رگوں میں دوڑے گا۔ وہ دھیرے دھیرے اس پر چھاتا جا رہا تھا، جبکہ اپنے لفظوں کے حصار سے وہ سائشہ کو قید کر گیا، ایک ایسی قید جس میں ہمیشہ کے لیے قید ہونا چاہتی تھی۔ یشمان کی محبت کبھی اس پر بارش کے نرم قطروں کی طرح برس رہی تھی تو کبھی بجلی کی کڑک کی طرح اس کی جان نکال رہی تھی۔ لیکن یہ بھی سچ تھا کہ وہ یشمان کی سچی محبت تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ گزرا ماضی سب بھول جائے جن سے وہ بری طرح ٹوٹی تھی، اور یشمان سکندر اپنی سائشہ کو جوڑنا جانتا تھا۔ یہ رات ان کی محبت قربتوں کی گواہ تھی۔ یشمان سکندر نے آج اپنی ساری حسرت، اپنی ساری محبت سائشہ پر نچھاور کر دی تھی، اور سائشہ اس کی دسترس میں خود کو محفوظ محسوس کر رہی تھی اور اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی کہ اللہ نے اس کی عزت رکھ لی اور اسے ایک ایسے انسان کا ساتھ نصیب کیا جو اسے دل سے محبت کرتا ہے۔ آج اس کے دل میں سکون ہی سکون تھا، آج اس کی دنیا مکمل ہو گئی تھی۔